مشتزنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ فعل ناپاک، حرام اور ناجائز ہے۔ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں بھی کئی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً علامہ شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور بروز قیامت ان کی جانب نگاہ رحمت نہ فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بشرطے کہ یہ توبہ نہ کریں۔ نمبر 1 بدفعلی کرنے والا، نمبر 2 کروانے والا، نمبر 3 جانور سے برا کام کرنے والا، نمبر 4 ماں اور بیٹی سے نکاح کرنے والا، نمبر 5 اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے والا۔ علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، حضرت عطا علیہ رحمہ سے مروی ہے، میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت ایک قوم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ وہ ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا کرتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا فرمایا جو اپنی شرم گاہوں کا غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ گناہوں کے سیلاب کی ہلاکت سامانیہ، یہ فحاشی اور عریانی کا طوفان، مخلوط تعلیمی نظام، مختلف شعبہ ہائے زندگی میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے اور شہوت افزا مناظر، رسائل و جرائد کے سیکس اپیل مضامین وغیرہ نے مل جل کر آج کے نوجوان کو باولا بنا ڈالا ہے۔ عربی مقولہ ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی دیوانگی ہی کا ایک شعبہ ہے۔ آج کے نوجوان پر شیطان نے اپنا گھیرا تنگ کر دیا ہے، خواہ بظاہر نمازی اور سنتوں کا عادی ہی کیوں نہ ہو، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ معاشرہ اپنے غلط رسم و رواج کے باعث بیچارے کی شادی میں بہت بڑی دیوار بن چکا ہے۔ امتحان سخت امتحان ہے، مگر امتحان سے گھبرانا مردوں کا شیوا نہیں، صبر کر کے اجر لوٹنا چاہیے کہ شہوت جتنی زیادہ تنگ کرے، صبر کرنے پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اگر شہوت سے مغلوب ہو کر اس کی تسکین کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کیے تو دونوں جہاں کا نقصان اور جہنم کا سامان ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شہوت کی گھڑی بھر پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ یہ لکھتے ہوئے کلیجہ کانپتا اور حیا سے قلم تھر تھراتا ہے، مگر میری ان معروضات کو بے حیائی پر مبنی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو عین درس حیا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ایمان رکھنے کے باوجود جو لوگ اپنے ذام فاسد میں چھپ کر بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے حیا کا پیغام ہے۔ آہ گندی ذہنیت کے حامل کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی راہیں مسدود پا کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی جوانی برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابتداً اگرچہ لطف آتا ہو، مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رہے، یہ فعل حرام و گناہ کبیرہ ہے اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے اور اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا استحقاق ہے۔ آخرت بھی داؤ پر لگی اور دنیا میں بھی اس کے سخت ترین نقصانات ہیں۔ اس غیر فطری عمل سے صحت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک بار یہ فعل کر لینے کے بعد پھر کرنے کو جی چاہتا ہے، اگر معاذ اللہ چند بار کر لیا تو ورم آ جاتا ہے اور عضو کی نرم و نازک رگیں
رگڑ کھا کر دب کر سست ہو جاتی ہیں اور پٹھے بے حد حساس ہو جاتے ہیں، اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ذرا بد نگاہی ہوئی بلکہ ذہن میں تصور قائم ہوا اور منی خارج، بلکہ کپڑے سے رگڑ کھا کر ہی منی ضائع۔ منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غذا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے۔ جب یہ کثرت کے ساتھ خارج ہونے لگے گی تو خون بدن کو غذا کیسے فراہم کرے گا؟ نتیجتاً جسم کا سارا نظام درہم برہم۔ اس فعل یعنی مشت زنی کی 26 جسمانی آفتیں۔ نمبر 1، دل کمزور ہونا، معدہ کا کمزور ہونا، جگر اور گردے خراب، نظر کمزور، کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آنا، چڑچڑاپن، صبح اٹھے تو بدن سست، جوڑ جوڑ میں درد اور آنکھیں چپکی ہوئیں، منی پتلی پڑ جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتی رہنا، نالی میں رطوبت پڑی رہنا اور سڑنا، پھر اس سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا، شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا، پھر جلن میں اضافہ، یہاں تک کہ پرانا سوزاک ہو کر زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ منی کا پتلی ہونے کے سبب بلا کسی خیال کے پیشاب سے پہلے یا بعد پیشاب میں مل کر نکل جانا، اسی کو جریان کہتے ہیں، جو شدید ترین امراض کی جڑ ہے۔ نمبر 16، عضو میں ٹیڑھا پن۔ نمبر 17، ڈھیلا پن۔ نمبر 18، جڑ کمزور۔ نمبر 19، شادی کے قابل نہ رہنا۔ نمبر 20، اگر جماع میں کامیاب ہو بھی گیا تو اولاد کی امید نہیں۔ کمر میں درد، چہرہ زرد، آنکھوں میں گڑھے، شکل و وحشیانہ، تپ دق یعنی پرانا بخار۔ نمبر 26، پاگل پن۔ پاگل ہو جانے کا ایک سبب، ایک اطلاع کے مطابق جب 1000 تپ دق یعنی پرانا بخار کے مریضوں کے اسباب پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 414 مشت زنی کے سبب، 126 کثرت جماع کے باعث اور بقیہ دیگر وجوہات کی بنا پر مبتلا تپ دق ہوئے تھے۔ 124 پاگلوں کا امتحان کرنے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے 24 یعنی تقریباً 5واں فرد اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کی بنا پر پاگل ہوا تھا۔ تو نوجوانوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے یہ مشت زنی کے نقصانات سن لیے، تو اس بات پر عمل کریں، کوشش کریں کہ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور اس سے بچیں، اور ایسا کام کرنے والے کو حدیث پاک میں ملعون کہا گیا ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کھڑی۔